فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ معزز اور قابل قدر واجب الاحترام سامعین، ہمارے حصہ ثواب میں اس سال در بطول کی 4 مجلسیں غالباً ہیں، جن کی پہلی اور ابتدائی مجلس ابھی بپا ہے۔ ان چاروں نشست پر گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا گیا وہ قرآن مجید کا مشہور ترین سورہ ہے، سورہ بقرہ۔ اس کے 143ویں نشان کی آیت ہے، 143۔ اور اسی آیہ مبارکہ پر روزانہ گفتگو ہوگی اور موضوع رہے گا حیات اور اختیار۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ذکر معصومین ہے تو حیات بھی معصومین کے اور اختیار بھی معصومین کے۔ اس سے آگے پیچھے کوئی القاب نہیں لگائے گئے، بس ایک موضوع دیا گیا، حیات اور اختیار۔ ارشاد اقدس جلہ اعلیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو درمیانی امت قرار دیا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بن سکیں۔ یہ 14 معصومین ہیں، رسول اور آل رسول ہیں، جو کونین پر گواہ بننے کے لیے اللہ نے انہیں درمیان کی امت قرار دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو جب اللہ نے ان کو امت وسط قرار دیا تو وسط پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہیں، درمیان جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر بھی کچھ ہے نیچے بھی کچھ ہے، ورنہ اطلاق کے درمیان ہوگا ہی نہیں۔ جو ان سے اوپر ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں، جو ان سے نیچے ہے انہی کو امت کہتے ہیں، جو ہم اور آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن انسان کی عادت ہوتی ہے بال کے خال نکالنے، تو اب قرآن نے معصومین کو امت کہا، امت وسط، اور ہم کو بھی امت کہا ہے۔ ہم امت رسول ہیں، وہ امت وسط ہیں۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ ہو جائے کہ جیسے ہم امتی ویسے وہ امتی. تو اس کے لیے 2-3 جملے صرف کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے ایک لفظ استعمال کرنے سے ماہیت ایک نہیں ہو سکتی. جیسے قرآن میں رسول اللہ کو بھی بشر کہا گیا ہے, ہم کو بھی بشر کہا گیا ہے. وہاں فرشتہ آتا ہے, یہاں جنات بھی نہیں آتا. ہمارے گھر کو بھی بیت کہتے ہیں, اللہ نے اپنے گھر کو بھی بیت کہا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. تو بیت اللہ کا گھر بھی ہے, بیت ہمارا گھر بھی ہے. وہاں کا طواف ہوتا ہے, وہاں کی زیارت واجب ہے, جائز ہے. ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب آپ سمجھ گئے. اچھا, دن ڈھل جائے تو جب سیاہی پھیل جائے اس کو رات کہتے ہیں. تو ہر روز دن گزرنے کے بعد رات آتی ہے, لیکن ایک رات عام راتوں کے برابر نہیں ہے, اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو رات کہنے سے رات رات برابر نہیں ہے, بیت کہنے سے گھر گھر برابر نہیں ہے, بشر کہنے سے بشر بشر برابر نہیں ہے, تو امت کہنے سے امت اور آل محمد کیسے برابر ہے؟ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. قابل غور بات ہے. اب دیکھیے سلسلہ ان کا پورا پروسیس آپ سن لیں, اس لیے کہ 4 مجلسیں انہی پر ہوں گی, اور کوشش یہ رہے گی کہ کچھ علمی اثاثہ آپ تک چھوڑ کے جاؤں, اس لیے کہ ایسے بھی 5 سال کا قرض ہے ہم پر. ہاں, وہ اچھے خاصے گیپ کے بعد حاضر ہوا ہوں. میرے سرکار دیکھیے, اللہ نے ان کو ہدایت انسانیت کے واسطے مبعوث کیا ہے. ان کا کام ہدایت کرنا ہے, ہمارا کام اطاعت کرنا ہے. اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. اب کیسے خلق کیا, کیا سلسلہ ہے, وہ پورا ان 4 مجلس میں آپ سماعت کیجئے گا. سب سے پہلے اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے, تو اس نے ایک نور کو خلق کیا, اور جیسے ہی نور کو خلق کیا تو فوراً اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک نور کو محمد کا نام دیا, ایک نور کو علی کا نام دیا, اور اس نور کو پھر ملا کے حجابات میں گزار دیا. اب یہاں پر ہماری مجلس کا نقطہ تو نہیں ہے, مگر ایک خطابت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ میں بحث نکالتے ہیں کہ علی بڑے ہیں کہ رسول بڑے ہیں. ہمارے یہاں اولنا محمد و آخرنا محمد ہے. ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کی کوئی اس میں وہ جھگڑا ہی نہیں. لیکن کم عقل لوگ یہ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں. اللہ نے نور کے ٹکڑے کیے ہیں, اللہ نے. اللہ عادل ہے, وہ برابر سے ٹکڑے کرے گا, چھوٹے بڑے نہیں کرے گا. ہائے 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 میرے بھیا, صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اللہ برابر سے ٹکڑے کرے گا. اللہ نے, اس لیے کہ یہاں دیکھیے ایک بات سمجھ لیں آپ, کائنات عالم و آدم میں اکیلا گھرانہ ہے کہ جس میں کمالات, ٹیلنٹ, شخصیات, عظمت 14 نسل تک چلی گئی. ورنہ دنیا میں 3 نسل تک کمالات جاتے نہیں ہیں. وہ ایک بہت بڑا دانشور ہے ڈاکٹر ڈائرون, اس نے انسانیت کو بہت بڑا کام کیا ہے. اس نے بھی لکھا ہے زیادہ سے زیادہ 2 نسل, تیسری نسل تک آتے آتے ٹیلنٹ, کمال ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں, خود تجربہ کر سکتے ہیں. ایک سے ایک دنیا میں خطیب گزرے ہیں, مگر ان کے بعد والی نسل میں خطابت رہی بھی ہے اگر, تو وہ معیار نہیں رہا. ایک سے ایک شاعر گزرے ہیں, ایک سے ایک جینیس لوگ گزرے ہیں. تو نسلوں میں 1-2 نسل کے بعد ہوا نکل جاتی ہے, معاملہ ذرا سا نہیں چلتا پھر زیادہ. کائنات عالم و آدم کا اکیلا گھرانہ ہے جہاں 14 نسل تک رائی کے دانے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. نہ جانے کس خلوص سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد رکھی ہے نا اللہ نے نور کی، اور جو پھر ان کا ظہور کیا ہے، یہ ولادت بھی پاتے ہیں، ظہور بھی ہوتا ہے، اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ خالی ولادت کے ماننے والے ہیں وہ بھی غلط ہیں، یہ جو لوگ خالی ظہور کے ماننے والے ہیں دونوں غلط ہیں۔ ہمارے چھٹے امام نے اصول کافی میں اس کی وضاحت کر دی ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اب اس کے لیے مجھے ایک ٹکڑا ذرا سا دور جا کے لانا پڑے گا، اور بہت دور نہیں، کوفہ۔ کوفے میں جب مولا علی نے اعلان کیا جو چاہو پوچھ لو، سلونی من قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ مجھے دنیا میں نہ پاؤ، اور سنو میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہوں۔ جس پر ہمارے کچھ وہابی بھائی شک کرتے ہیں کہ حضرت علی کو زمین کا تجربہ تھا ہی نہیں۔ علی نے یہ کب کہا کہ ہم زمین کے تجربے نہیں رکھتے؟ علی نے کہا زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہوں۔ تو اب میں کیا آپ سے بتاؤں، آپ ہر مہینے نماز پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، تو اب روز ہفتے میں بدلتا ہے، ہفتہ مہینے میں بدلتا ہے، پورے مہینہ نماز پڑھتے ہیں، 30 دن 31 دن پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک مہینہ میں آپ چوری کر لیتے ہیں، 2-3 دن کم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ 2-3 دن کم کیا ہے۔ میں نے کہا جنوری میں تو 30 دن پڑھتے ہیں، 31 دن، فروری میں 28 دن پر مصلی کیوں سمیٹ دیتے ہیں؟ کہہ لیں مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے، فروری ہوتا ہی 28 کا ہے۔ علی کہہ رہا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہے، آسمان کے مقابلے میں زمین ہے ہی چھوٹی، آسمان ہے ہی بلند۔ سرکار صاحب توجہ دینا، جو چاہو پوچھ لو۔ تو اب ایک شخص آ گیا، اس نے پوچھا، وہ بہت کامن بات ہے، میں نتیجے تک لے جاؤں گا آپ کو، اور اس نے آن کے پوچھا کہ یا علی آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ بہت سے لوگ بھولے بھالے بھی تھے، انہوں نے دیکھا اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، مکتب نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئی، اور اتنے نہیں گئے، اور اتنے ایبسولوٹ نالج کا اعلان ہے جو چاہو پوچھ لو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ یا علی آپ کو اتنا علم آیا کہاں؟ جتنی شرافت سے اس نے پوچھا تھا اتنی ہی دیانتداری سے علی نے جواب دیا، ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے یہ علم رسول اللہ نے ایسے بڑھایا ہے۔ ہم نسلوں کی برابری کی بات ابھی مکمل کر رہے ہیں، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بڑھاتا ہے۔ اب ہم کیا بتائیں آپ کو، عربی زبان بڑی زبان ہے، اس کے مقابلے میں اردو زبان بہت چھوٹی ہے۔ اب اس میں جو زکا کا ترجمہ کیا ہے، آپ جتنی بار یہ حدیث سنیے گا یہی ترجمہ ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، اس میں پرندے کا ذکر کہاں ہے؟ پرندے کے لیے عربی میں لفظ طیر آتا ہے، اس میں کہاں لفظ ہے؟ دانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ زکا کے معنی ہوتے ہیں منتقل کرنے کو، لیکن اردو زبان میں منتقل کی تقسیم کے لیے الفاظ نہیں ہے، لہذا مثال یہ دیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بڑھاتا ہے، رسول اللہ نے علی کو ویسے علم دیا۔ مطلب صرف یہ تھا کہ جیسا علم اللہ سے لائے بالکل وداؤٹ اینی چینج، ویسا ہی علم علی میں منتقل کیا۔ اب ذرا دیکھیے آپ، ہم انگریزی تو نہیں جانتے، مگر اتنی بات تو آپ ہم کو سہارا دے دیجئے گا، کھلانے پلانے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایٹنگ، ہے نا، اور ایک فیڈ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہاں فیڈ ہوگا، ایٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایٹ اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں کچھ بنایا جائے، ملایا جائے، رنگ دیا جائے۔ فیڈ اس کو کہتے ہیں کہ جیسا آئے ویسا جائے۔ انگریزی کے نہج البلاغہ میں اس کا ترجمہ ٹو بی فیڈ کر کے وہاں پر بات مکمل کر دی۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ فیڈ کا فلسفہ سمجھا رہا ہوں تاکہ پوری نسل تک ٹیلنٹ برابر گیا ہے،
اس کو سمجھ لیں. ذرا توجہ چاہ رہا ہوں, پوری نسل تک. اب وہ کیسے ہے دیکھیے, آپ کو شاید نہ یاد ہو یا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, یہ بالکل نوجوان ہے, آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب کوئی مجلس ہوتی تھی ہم لوگ کے ملک میں, دیش میں, تو وہ موبائل تو ہوتا نہیں تھا, بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر آتے تھے, ہے نا, اور بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوئے ہوتے تھے. کوئی خطیب آتا تھا اور جو پسند ہوتا تھا تو وہ, اور اگر کوئی نواخواں آیا ہے تو بیچارے جلوس میں کاندھے پر لیے ہوئے ہوتے تھے 2 کلو کا ٹیپ ریکارڈر بڑا سا. تھک جاتا تھا آدمی, نواخواں کی صورت دیکھنے کو ترس جاتا تھا. مرفی اور بوش اور فلاں وہ کمپنیاں نظر آتی تھی, ہے نا. معلوم علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس بہت پسند آئی لوگوں کو. انہوں نے کہا بھائی آپ نے ریکارڈ کیا ہے؟ کہلے ہاں کیا ہے. کہلے ہم کو کیسٹ دیجئے گا. کہلے ہم کہاں سے دیں گے, ہمارے پاس ایک ہی ہے. آپ ایسا کیجئے, ایک ٹیپ ریکارڈر لے کے آئیے, ہم پلے کر دیں گے, آپ ریسیو کر لیجئے گا, ہو جائے گا. ادھر سے وہ ایک ٹیپ ریکارڈر لائے, ادھر سے یہ لائے, انہوں نے سادہ کیسٹ ڈالا, انہوں نے اس میں کیسٹ ڈالا, انہوں نے پلے کیا, انہوں نے ریسیو کیا. اور اب 1 گھنٹے کی مجلس ہو تو 1 گھنٹہ چپ رہی ہے. بولیے گا تو بولی ریکارڈ ہو جائے گی, کھانسیے گا تو کھانسی ریکارڈ ہو جائے گی, ہے نا. تو ایک انسٹرومنٹ سے دوسرے انسٹرومنٹ میں علم منتقل کرنے میں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹہ سے زیادہ کا ٹائم لگتا تھا. اب زمانہ بدل گیا, بلوٹوتھ اور شیئر اٹ کا زمانہ بھی لد گیا. اب ایک انسٹرومنٹ سے دوسرے انسٹرومنٹ میں علم منتقل کرنے کے ایسے ذرائع آ گئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ادھر سے ادھر ہو جائے گا. اب آپ کو ہم کیا بتائیں, یہ تو آئی ٹی کا شہر ہے. وہ موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں ایک اتنا بڑا سا وائر ملتا ہے جس میں ایک منہ ادھر ہے ایک منہ ادھر ہے. میں نے پوچھا یہ کہاں ہے, کیا ہے؟ کہنے لگے یہ لیڈ ہے. تو لیڈ کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے اب وہ سب چکر نہیں ہے, ایک منہ اس میں ڈال دیجئے, ایک منہ اس میں ڈال دیجئے, آپشن میں جا کے کلک کیجئے, ادھر کے انفارمیشن 30 سیکنڈ میں ادھر آ جائیں گے. یعنی یہ گئے, ایک منہ اس میں ڈالا, ایک منہ اس میں ڈالا, دونوں کا منہ جوائن ہونا چاہیے. آپشن میں جائیں, ندیم سرور کے 4009 آ گئے 30 سیکنڈ میں, کسی کو پتہ نہ چلا. ہمارے جیب میں جو موبائل ہے تقریباً 8,500 کتابیں ہیں. پہلے زمانے میں جب ہم مشورہ پڑھنے آتے تھے امریکہ 95 اور 96 میں, تو 7 8 کتاب پہلے لے کے آنا پڑتی تھی. اب وہ نہیں ہے, جیب میں موبائل ہے, زمانہ بدل گیا. تو اب ایک انفارمیشن دوسرے انسٹرومنٹ میں لانے کے لیے گھنٹوں کا پرابلم نہیں ہے. اب اتنا بڑا وائر ہو, دونوں کے منہ کھلے ہوں, اس میں ڈال دیجئے, آپشن میں جا کے کلک کیجئے, نیٹ ورک رہے گا, ادھر سے ادھر ہو جائے گا. یہی ہوا قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. سن 30 عام الفیل میں خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائی, امیر المومنین آئے, رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے, اپنے بھائی علی کو گود میں لیا, اور جیسے ہی گود میں لیا تو دہن سے نکالی لیڈ. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھیا, دہن سے اپنی زبان اپنی لیڈ نکالی. علی نے منہ کھولا, ڈال دیا اس منہ میں, کر دیا فیڈ. اسی کی طرف اشارہ کیا, آزا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا. یہ علم ویسے ہی دیا ہے جیسا لائے تھے ویسا دیا ہے. جب علم دے دیا تو کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. دنیا میں کوئی برابر نہیں ہے. کمال ہے, کمال ہے دنیا میں, نہ ان کے کوئی برابر ہے, نہ ان کے چاہنے والے ہم غلاموں کے کوئی برابر ہے. آپ حضرات کی خدمت میں 4 مصرے سنانا چاہتا ہوں. خصوصی خطاب ہے منصور بھائی سے کہ کوئی کس طرح بھرا اس کے برابر نکلے, ڈوب کر جس کے لیے مہر منور نکلے. شک کیا جس نے نبوت پہ, شک کیا جس نے رسالت پہ, نبی حق کی, ان سے بہتر تو کہیں دشت کے پتھر نکلے. جہاں ذہن جائے لے جائیے, ان سے بہتر تو کہیں دشت کے پتھر نکلے. شعر آپ کے حوالے کہ نام اسلام کے شہداؤں کا لکھنے کے لیے پوری تاریخ کھنگالی تو 72 نکلے. پوری تاریخ کھنگالی یا علی, پوری تاریخ کھنگالی
خون اسلام نے مانگا، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، اور جب انگلیاں 5 برابر تو نہیں ہیں لیکن پنجتن پاک کو دیکھا تو برابر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اچھا، جب نکلے ہی کی بات چلی ہے تو ہم بھی سب سے افضل نکلے۔ حاضر کر رہا ہوں نیئر سرسوی مرحوم کے شعر کہ دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر۔ منصور بھائی آپ داد نہیں دے رہے ہیں، چھوڑ دو شعر۔ دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر، ہیں چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر۔ شعر دیکھیے گا، دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر، ہیں چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر۔ لاشوں پر کھڑے ہو کے بھی کچھ عقل کے دشمن قد اپنا سمجھنے لگے حیدر کے برابر۔ لاشوں پر کھڑے ہو کے بھی کچھ عقل کے دشمن قد اپنا سمجھنے لگے حیدر کے برابر۔ اور ایک نفیس سا شعر آپ کے حوالے کہ اسلام کا قد پوچھنے والوں کو بتا دو بس پرچم عباس دلاور کے برابر۔ اور ہمارے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک اسی شعر کے لیے میں نے 3 شعر پڑھے۔ اسلام کا قد پوچھنے والوں کو بتا دو بس پرچم عباس دلاور کے برابر، اور یہ ذرہ نوازی تو سرے فرش عزا دیکھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برابر۔ یہ ذرہ نوازی تو سرے فرش عزا دیکھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برابر۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ میرا سرکار یہ ہے، ان کے برابری میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے بیداری تو بیداری، خواب میں بھی فرق نہیں ہے۔ ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے رسول اللہ کو، قالین بچھی ہوئی ہے، سامنے تشت رکھا ہوا ہے، اس میں کھجور ہے، خرمے ہیں۔ حضور سے وہ ملنے آتا ہے، حضور کو سلام کرتا ہے، حضور جواب کے بعد 1 مٹھی کھجور اسے دے دیتے ہیں۔ وہ شمار کرتا ہے تو 18 دانے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ خواب کی تعبیر کے لیے وہ چلا۔ وہ زمانہ تھا ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا غریب علیہ السلام کا۔ سنیے گا میرے بھائی، وہ پہنچے، اب جو وہاں پہنچا تو کہ ہم امام سے تعبیر پوچھ لیں گے، ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ تو جیسے ہی وہ حجرے میں داخل ہوا، بالکل اسی رنگ کا قالین جس پر خواب میں رسول اللہ بیٹھے تھے، ویسے ہی تشت سینی، اس میں کھجور۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا، بالکل اسی انداز میں انہوں نے 1 مٹھی کھجور اٹھا کے ہم کو دے دی۔ تو میں بجائے شکریہ ادا کرنے کے گننے لگا۔ جب گنا تو اس میں 18 دانے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ ابن رسول اللہ 1-2 دانے زیادہ دے دیا ہوتا؟ کہا جد نے خواب میں اگر کم دیا ہوتا تو کم دیتا، زیادہ دیا ہوتا تو زیادہ دیا ہوتا۔ یعنی آپ ذرا دیکھ لیں، نسلوں میں یہ کمال ہے، بیداری تو بیداری، خواب میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہے کمال ان کا۔ پوری دنیا اگر معرفت اہل بیت رکھ لیتی، خدا کی قسم، تو آج در در ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ عالم اسلام آج ذلیل ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ ترقیاں اس طرح سے ہیں کہ نہ جانے یہ علمی ترقی کس جگہ جا کے رکے گی کہنا مشکل ہے۔ چاند پر انسان جا چکا، ستاروں پر کمند ڈال چکا، سولر سسٹم سے آگے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ ہمارے مولویوں کو دیکھیے، استنجے کا لوٹا کیسا ہونا چاہیے اس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ مجلس کا کھچڑا حرام ہے کہ حلال، سبیل کا تبرک جائز ہے کہ ناجائز، علم سے نکاح ٹوٹے گا کہ رہے گا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، مولویوں کو کھچڑے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔
میرے سرکار وہ ہم کو توحید سمجھائیں گے، وہ ہم کو اللہ سمجھائیں گے جن کے دامن میں حیدر کرار ہو، زمانہ اس سے فلسفہ توحید سیکھے۔ سنیے گا میرے بھائی، اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا، زمانہ حیدر کرار سے فلسفہ توحید سیکھے۔ یہ کب سے پیدا ہوئے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا، لباس بشریت دی، وہ ہماری ہدایت کے لیے، اس لیے کہ اگر نورانی قوت سے یہ آتے تو کون مصافحہ کر لیتا ان سے؟ اور وہ صرف ہے ہدایت کے لیے۔ اس لیے کہ دیکھیے، آپ کے بال بچے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، بیٹا بیٹی جو بھی ہے، باپ کے اوپر واجب ہے کھانا کپڑا تربیت رہنے کا انتظام کرے۔ تربیت دینا باپ پر واجب ہے جناب۔ تو جو دنیا میں مجازی باپ ہیں ان پر تو لازم ہے کہ وہ اپنی نسل کی تربیت کا اہتمام کریں، اور وہ اللہ جو کل کائنات کا خالق ہے تو ہدایت مولوی کرے گا۔ تو اب ہدایت کے طریقے کیا تھے؟ اللہ یا تو پڑھا لکھا کے بھیجتا، ایک دم ٹن ٹن پڑھے ہوئے ہوتے، مگر پیدا جاہل ہوئے۔ جاہل ہم بچا کے کہہ رہے ہیں بھائی، ورنہ قرآن نے اور زیرو پر لا دیا ہے۔ جب تم بطن مادر سے نکلے سورہ دہر لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، تو ہم جاہل پیدا ہوئے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیا، کون بتائے گا؟ تو یا تو اللہ ٹریننگ دیتا، ہر 8.5 برس کی لڑکی اور 14.5 برس کا لڑکا 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی، جیسے ٹیچر کی ہوتی ہے، جیسے ملٹری کی ہوتی ہے، ٹرینڈ ہو کے مسلمان پکا ہو جاتا ہے ہدایت میں۔ تو ایسی کوئی ٹریننگ کا بھی انتظام نہیں ہوا۔ 2 باتیں یاد رکھیے گا، نہ پڑھا کے بھیجا اور نہ کوئی ٹریننگ کیمپ لگائی۔ تو اب صورت یہ تھی ہدایت کی کہ اللہ خود آتا، ہدایت دے کے چلا جاتا۔ ایک دن در بطول میں آتا، ایک دن سبا میں آتا، ایک دن زہرا میں آتا، اور جتنے ادارے ہیں اللہ تو روز برکتی دے رہا ہے یہاں، تو جتنے ادارے ہیں، اچھا کوئی ادارہ نہیں ہوتا تو کسی میدان میں آ جاتا، اللہ آ کے ہدایت کرتا، چلا جاتا۔ آواز قدرت آئی، بندے ہم اتنے بلند ہیں کہ آ تو سکتے ہیں لیکن تم اتنے پست ہو کہ برداشت نہیں کر پاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن پڑھو، اس میں موسیٰ نے ضد کی تھی، میں نے اپنے جھلک اور اپنے تجلی کی ایک کرن خالی چمکا دی، موسیٰ جیسا نبی تابش انوار الہی کتاب نہ لا سکا، غش کھا کے گر گیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ موسیٰ تندرست نبی ہے، باڈی بلڈر، ایک ہاتھ مارا تھا مصر میں، وہیں مر گیا ایک شخص جی۔ تو جب اتنا تندرست نبی تابش انوار الہی کتاب لائے بغیر غش کھا گیا، تو یہ مجمع کیا مال ہے اس کے آگے؟ کسی کو شوگر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو لیور پرابلم ہے، کسی کو گیسٹرک ہے نا، میں صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ یہ کیا مجمع کیا مال ہے اس کے آگے؟ چلیے، وہ اتنا بلند ہے کہ وہ آ تو سکتا ہے مگر ہمارے اندر تحمل نہیں ہے۔ تو اب ایک دوسری اور آخری صورت ہماری نظر میں کہ بندہ اللہ کے پاس جائے، ہدایت لے کے آ جائے، تو پھر تیار کون ہے جانے کے لیے؟ کہنے تجربہ تو یہی ہے کہ جو گیا ہے وہ آیا نہیں ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے، پڑھا لکھا کے بھیجا نہیں، ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں کیا، وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے۔ میرے دوستو، سلسلہ بیان آپ کے ذہن عالی میں اتار دوں گا، اللہ اتنا بلند ہے کہ وہ آ نہیں سکتا،
ہم اتنے پست ہیں کہ جا نہیں سکتے. تو اللہ نے کہا تم اپنی جگہ رہو، نہ تمہیں آنے کی ضرورت نہ ہمیں آنے کی ضرورت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم گواہ انسانیت کے ایک امت کو خلق کریں گے اپنے نور سے، جن کا ایک سرا تم سے ملے گا، ایک ہم سے ملے گا. وحدت کے قریب رہیں گے اس لیے نور سے پیدا کیا، تمہاری ہدایت ہے اس لیے جسم دیا. ہمارے اور ان کے درمیان بڑے تعلقات ہیں. جب یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جب خواہش ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. جی. اور دوستی، اچھا اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ ایک گھر کا کھانا دوسرے گھر میں جائے تو کہتے ہیں گہری دوستی ہے. ارے صاحب آج کل تو فلاں صاحب کیا بڑی، جو ان کے یہاں پکتا ہے وہ ان کے یہاں جاتا ہے، جو ان کے یہاں 10 بج رہے تھے دن کے، ایک لڑکا آیا، انہوں نے کہا انکل وہ امی نے حلوہ بھیجا ہے. ارے ماشاءاللہ، کہلے ہاں کل پکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے دے آؤ. وہ چلتا تھا. انہوں نے ادھر سے بڑی امی نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو بیٹا، ہم نے بھی آج بہت عمدہ بھنڈی بنائی ہے، تھوڑا سا یہ بھی لیتے جاؤ. یعنی کھانے کا تبادلہ ہونا اردو زبان میں گہری محبت کے دلیل ہے. اللہ نے کہا یہ بھی محاورہ آل محمد پر میں فٹ کر کے رہوں گا. کبھی یہاں کی روٹی وہاں منگوا لوں گا، کبھی وہاں کا کھانا یہاں بھیج کے بتاؤں گا. یہ بھی تعلقات انہی سے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جب یہاں کی روٹی جائے گی تو پھر وہاں سے قرآن کی آیت اترے گی، آیتیں آئیں گی، اور شاعر کو شعر کہنا پڑے گا کہ عرش اعظم سے چلی طرز سخاوت دیکھ کر نفس زہرا کی لطافت، دست زہرا کی کشش، دہر کا سوڑا بعز و شان نیچے آ گیا. روٹیاں اوپر گئی، قرآن نیچے آ گیا. روٹیاں اوپر گئی، قرآن نیچے آ گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے سرکار آپ متوجہ ہیں؟ اب ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے. قوت نورانیت بھی دکھائیں تاکہ زمانہ اپنے جیسا نہ سمجھ لے، تقاضائے بشری بھی بتائیں تاکہ زمانہ کو ہدایت میں شکوہ نہ رہے. کہ ان کو بھوک جب لگے گی تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ روزہ کیا ہے. اب علی کو قوت بشری بھی دکھانا ہے، قوت نوری بھی دکھانا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے. لیکن دونوں بائلنس. جملے آپ کے حوالے. قوت نور اتنا نہ بشر کو بتا دیں کہ بندہ نصیری ہو جائے، قوت بشریت اتنا نہ اجاگر ہو جائے کہ بندہ وہابی ہو جائے. دونوں ہی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دم بائلنس رہے. دیکھو یہ جسم ہے ہمارا، ہم کم کھاتے ہیں، روزے پر روزہ رکھتے ہیں تو جسم کمزور ہوتا ہے. اس لیے کہ اناج میں جسم کے لیے قوت رکھی ہے اللہ نے. تو کبھی کبھی جو کی روٹی گھٹنے دبا کے توڑنے پڑتے ہیں. لیکن اس کو جسمانی کمزوری سمجھنا، اس کو ہماری بشریت میں آگے آگے نہ ملا دینا. ورنہ ہم طاقت نور دکھانے پہ آتے ہیں تو بائیں ہاتھ کی انگلی پر خیبر نچا کے بتاتے ہیں ہم الگ ہیں تم الگ ہو. میرے سرکار بس زندگی رہی تو کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، مگر آج میں یہاں پر 4-5 منٹ ذرا سا وہ تاریخ کے اعتبار سے ایک روایت ہے کہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام یہی چل رہے ہیں، غالباً 24 سفر. شہزادی کے لیے ایک جملہ صرف 2 منٹ بھیا جلدی تو چراغ 2 منٹ. اب جب مصائب میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ صرف شہزادی کے لیے 2 جملہ کہہ کے بات کو لانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے سید سجاد امام وقت ہیں یا وقت کے محمد ہیں، جو آپ کہہ لیں. جب دربار یزید میں ایک موقع ایسا آیا کہ یزید نے سر حسین کے ساتھ گستاخی کی
تو سید سجاد کو بولنا تھا چپ. تو اگر سید سجاد چپ ہے تو زینب بولیں گی. تو زینب نے سوچا کہ ہم بولیں. تو ایک مرتبہ بیمار کربلا مورے یا امتی اسکت انت عالمۃ غیر معلمہ. اے پھوپھی اماں آپ چپ ہو جائیے, آپ عالمہ ہیں بغیر کسی معلم کے. دیکھیے بغیر کوئی معلم کے پڑھے یہ صفت معصوم کی ہے. ہم زینب کی عصمت پر بحث نہیں کریں گے, اس لیے کہ علماء نے ان کو عصمت صغرا میں رکھا ہے, حضرت عباس اور جناب زینب دونوں کو. ہم ان کی عصمت پر بحث نہیں کریں گے, اس لیے کہ معصوم اس کو کہتے ہیں جو غلطی نہ کرے. تاریخ و دام مر گئے مگر ایک خطا جناب زینب اور عباس کی تاریخ میں نہ لائے. کیا بتاؤں, بس مجھے ایک بند یاد آ گیا مرحوم خورشید غازی پوری کے. وہ بڑی قیامت کے شعر کہہ رہے ہیں حضرت عباس اور جناب زینب کی عصمت کے حوالے سے. ایک صلوات پڑھ دے تو سناتا ہوں. چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر, شعر سنیے, ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر, ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر. ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے, ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر. چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر, ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر. عالم غیر معلمہ, چونکہ بغیر معلم کے وہی معصوم پڑھے گا جو اللہ کے ہاں سے علم لے کے آیا ہے, یا پھر وہ عالم غیر معلمہ ہوگا جو آغوش عصمت میں پلا ہو. اچھا, اس کے بعد کا جملہ سنیے گا. جناب شہزادی کا لقب کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. ہے نا, ماشاءاللہ آپ سب اردو داں بھی ہیں اور زبان سے واقف بھی ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے عقیل, ایک چیز ہے عاقل, ایک ہے عاقلہ, ایک ہے عقیلہ. جو عقل میں ہو اس کو عاقل کہتے ہیں, لیکن عقیلہ خالی عقل مند کو نہیں کہتے, اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو کبھی عقل میں ہے کبھی عقل میں نہیں ہے. سو گیا تو اب عقل میں نہیں ہے, تھک گیا تو اب عقل میں نہیں ہے, بیمار پڑ گیا تو اب عقل میں نہیں ہے. لیکن عقیلہ اسے کہتے ہیں جو اینی ٹائم عقل میں رہے, لمحہ برابر بھی نہ نکلے, جس پر پورے حالات کے طوفان اس پر ٹکرا جائے مگر عقل میں ذرہ برابر فرق نہ پانے پائے. خیمے بھی جل جائیں تو امام سے فتویٰ لے کے باہر نکلے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے ماحول میں جس وقت کوئی مر رہا ہو, کوئی انجیکشن لا رہا ہے, کوئی ٹیبلیٹ لا رہا ہے, کوئی آکسیجن لا رہا ہے, اس وقت کسی کو فتوے اور شریعت کی سوچتی ہے. یہ کمال تھا عقیلہ بنی ہاشم کا. اچھا وہ بھی دیکھیے, اندھی نگری میں چوپٹ رازہ ہونا اور ہے. جس گھرانے میں ایک سے ایک زیرک ذہین کئیس گزرے ہوں, اس گھرانے میں عقیلہ کا لقب لینا یہ زینب کا اکیلا کمال ہے. جس گھرانے میں علی گزرے ہوں, جس گھرانے میں فاطمہ گزری ہوں, جس گھرانے میں حسن و حسین گزرے ہوں, اس گھرانے میں عقیلہ کا لقب لینا یہ شہزادی زینب کا کمال ہے. اور یاد رکھیے آج پوری دنیا کو, دو جملے سنیے مجلس تمام, پوری دنیا کو ممنون کرم حضرت زینب ہونا چاہیے. اس لیے کہ سب کیا کہتے ہیں کہ دین امام حسین نے بچایا,
شیعہ سنی حنفی دیوبندی بریلوی سب کہتے ہیں دین سیدنا امام حسین نے بچایا. تو کیسے بچایا؟ اٹھا کے پکڑ کے ڈبہ میں لے لیا. ایک ہفتہ رہے امام حسین کربلا میں. ایک ہفتہ میں کون سی بجلی چمک گئی کہ دین بچ گیا؟ مولا اچھا ایک ہفتہ امام حسین کا ایک خطبہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام حسین نے کہا ہو کہ نماز صحیح ٹائم پر پڑھنا، دیکھو روزہ نہ چھوڑنا، پیسہ ہو تو حج ضرور جانا، خیرات دینا، صدقات دینا، یہ سب کوئی ایک تقریر آپ نہیں دکھا سکتے. کل ایک ہفتہ امام حسین کربلا میں رہے، دوسری کو آئے 10ویں کو چلے گئے. کوئی ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے. پھر دین بچا کیسے؟ میں نے کہا میرے مولا پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ نے دین بچایا، تو آپ نے کارنامہ کیا کیا کہ دین بچا؟ کہ وہ کارنامہ اگر تنہا حسین کا سمجھو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. شریک کار امامہ زینب کو شامل کرو، سمجھ میں آ جائے گی. بس توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھیا. کیا مطلب؟ کہ پھر ہماری بہن نے 1 سال کے اندر دربار یزید میں جو حسینیت کی کیل ٹھوک دی اور پھر وہاں 8 دن ماتم کر کے پوری دنیا کو فرش ازا دیا. تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کہا ممبر سے. کہا ممبر سے کس کی باتیں ہوتی ہیں؟ اللہ رسول اہل بیت کی. کہا اسی کو کہتے ہیں دین بچانا. صبح قیامت تک حفاظت دین کا مشن دے دیا جناب زینب نے. ہاں اب رہی بات یہ کہ شہزادی کو اس کے لیے بے پناہ مصیبت اٹھانی پڑی. ازادارو چند فقرے مصائب کے سنیں. ایسی مصیبت کہ پسے پشت ہاتھ بندھے ہوں اور قافلے میں بے کجاوا اونٹ پر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 22 دن کا وہ زحمت خیز سفر جن میں چھوٹے چھوٹے بچے کئی راستے میں گر گر کے مر گئے، اس لیے کہ ہاتھ بندھے تھے، عورتیں بچوں کو بچا نہ پائیں، اور ظالم نے ذرہ برابر ترس نہ کھا، گر کے مر گئے بچے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا. یہی نہیں، کبھی کبھی جلتی ریتی پر جب اونٹ کھڑا رہتا تھا اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ننگے پاؤں سید سجاد کو بیڑی پہنا کے چلایا جاتا تھا سڑک پر، تو ظالمین لوگ اونٹ کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے اور سید سجاد کی بیڑی لوہے کی آگ کے مانند گرم ہو جاتی تھی، جس سے میرا مولا کبھی پاؤں اٹھاتا تھا کبھی پاؤں رکھتا تھا. اے عزادارو وہ کر بھی زینب لے کے زندان شام میں آئیں. پورے زندان شام میں زینب کا یہ عالم ہوا کہ ایک دن کہتی ہیں بیٹا سید سجاد اب تیری پھوپھی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا 2 فقرے جناب زینبی کے لیے کل سے گفتگو ہوگی مصائب پر. بھئی ایک جملہ آپ سن لیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. جب زینب شام سے رہا ہوئی ہیں تو شام میں 8 دن تک ماتم کیا ہے پہلے، اور جب سرحائے شہداء آئے، لوٹ کا مال واپس ہوا تو تمام بیویوں کو چادر بانٹی، شہداء سر پہ ماتم کیا، کٹے سر پہ ماتم کیا. جب بیویاں چلنے لگی، اب ایک جملہ سنیے گا، جب بیویاں چلنے لگی تو دیکھا اماری میں تمام بیویاں بیٹھ گئی ہیں، مادر علی اصغر جناب رباب نظر نہیں آتی. جناب زینب تک لانا ہے. ایک جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ کہا بہن ام کلثوم تم نے رباب کو دیکھا؟ نہیں ہم نے رباب کو نہیں دیکھا. بیٹا سجاد تمہاری اماں رباب اونٹ پر نظر نہیں آتی. میں کہتا بیمار کربلا کھڑے ہوئے، کہا پھوپھی اماں ہمارے ساتھ چلیے. اور بیمار کربلا نے زندان کا رخ کیا، کیا دیکھا؟ چھوٹی سی قبر پر رباب کلیجہ رکھ کے فریاد کر رہی ہیں میری لال. اب دوستو یہاں کے بعد 2 فقرے سنو، جناب زینب تک آ رہا ہوں. یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، میرا تصور کہتا ہے جب سید سجاد نے کہا ہوگا اماں رباب قافلہ جا رہا ہے چلیے،
रबाब उठी होंगी तो मुमकिन है कब्र सकीना से आवाज आई हो, जाओ अम्मा रबाब, सकीना की किस्मत ही ऐसी है कि करबला में चचा छोड़ के चला गया, करबला में बाबा छोड़ के चले गए, यहाँ ए फूफी अम्मा तुम भी चली जाओ, भैया सज्जाद तुम भी चले जाओ, ए अम्मा रबाब तुम भी चली जाओ। मुमकिन है सकीना के इस आवाज पर एक बीबी ज़ैनब है जिसने बढ़ के कहा, ओ बेटी जरा नाना को पुरसा दे के आ जाऊं हुसैन का, घबराना मत, सब छोड़ भी दे तो ज़ैनब तुझे शाम में अकेला नहीं छोड़ेगी। इसीलिए ज़ैनब पलट के आई, मगर जब वो बाग में हुसैन की खुशबू महसूस हुई तो ज़ैनब ने सर उठा के देखा कि ये वही दरख्त है जहां रात भर मेरे भैया हुसैन का कटासर रखा गया था। फिजा ने कहा, हाँ बीबी ये वही पेड़ है। ज़ैनब उस दरख्त के नीचे मातम करने लगी। उस बाग का बागवां दुश्मन अहले बैत था, लोहे का बड़ा बेलचा लेके आया। ज़ैनब हुसैना हुसैना की सदा करके रो रही थी। उसने पीछे से वो वार किया बेलचे से, ज़ैनब का सर शगाफ्ता हुआ। फिजा मुझे सहारा दे, अली की बेटी ज़ैनब इस दुनिया से चली। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। मातम हुसैन।